اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو فزیکل نیڈز ہیں، بیسک فزیکل نیڈز، اس کو نظر انداز نہیں کریں. آپ اپنے سونے، اپنے کھانے پینے، اپنی ڈائٹ، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز، ان کو نظر انداز نہیں کریں. آپ کی ایک اور فزیکل نیڈ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کریں. آپ تھوڑی دیر تازی ہوا میں باہر گزاریں، آپ کچھ ایکٹیویٹیز کریں، آپ کچھ اوپن ایئر میں جائیں، واک کریں، آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں، آپ بہت ہی فیٹ، آئلی اور بہت ہی اسپائسی فوڈ سے بچیں، سادہ غذا لیں، تاکہ آپ ذرا سا آپ کے اندر کا جو میٹابولزم ہے وہ آپ کی کنڈیشننگ ذرا بہتر رکھے، آپ کی اسٹرینتھ آپ کی بہتر کرے. اور 11واں پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحبت کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیں. اور اس کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ سورہ کہف کی 28ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے. سورہ کہف کی آیت کو، اگر 28ویں آیت کو آپ غور سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کیا ہے آگے، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آگے کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ٹھیک ہے، یہ پوری آیت ہے. تو اس آیت کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے دو حصے ہیں. اور اس آیت کے پہلا حصہ یہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں کی کمپنی آپ اختیار کریں، اور ان کی 3 کوالٹیز ہیں. اور کس طرح کے لوگوں کی کمپنی اختیار نہیں کریں اور ان کی 3 کوالٹیز ہیں. تو وہ انسان جو بہت ایموشنل ہے، وہ انسان جو اپنی وشز کا فالوور ہے، وہ انسان جو ایکسٹریم پر رہتا ہے، ایکسٹریمسٹ، یعنی کسی بھی معاملے میں، یعنی چیزوں جو بیلنس اس کا آؤٹ ہے، ایسے انسان سے آپ گریز کریں. اور اچھے یعنی امپلسو جو ہے اس سے گریز کریں، اور جو ریفلیکٹیو انسان ہے اس سے آپ قریب ہوں. تو آپ اپنی کمپنی کو ریویو کریں، اور اپنی کمپنی یعنی دعوت کی نظر سے تعلق، دعوت کے مقصد سے کسی سے تعلق میں رہنا ایک الگ بات ہے، اور کسی کی صحبت اختیار کرنا ایک الگ بات ہے. ان دونوں میں فرق ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو آپ سے مختلف ہیں ان سے کٹی کر لیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر طرح کے انسان سے اپنا تعلق رکھیے، لیکن آپ کی کمپنی، دوسرے لفظوں میں آپ کا میکا، آپ کا اختیاری میکا، ایک تو میکا وہ ہے نا جو آپ کا نظریاتی میکا، آپ کا کلچرل میکا، آپ کا نظریہ، جیسے میں ERDC کو کہتا ہوں کہ ERDC جو ہے وہ PTCCNs کا نظریاتی میکا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسا کہتا ہوں. تو وہ آپ اپنی صحبت جو ہے نا اس کے اوپر بڑا خاص نظر رکھیں. تو اگر آپ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں علم نافع عطا کر، ایسا علم عطا کر جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، واقعی ہمیں اس سے فائدہ پہنچے. اور جب ایسا علم ہمیں مل جائے تو ہمیں اس عمل کی توفیق دے دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے. اور اتنا اچھا علم اور ایسا عمل عطا ہونے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنا، ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے والا ہی رکھ. تو رب کریم ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور رمضان کا بھی بہت بڑا جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ضبط نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اپنے آپ کو، آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، اگر کتاب نفس پر نگاہ نہیں رہتی، اگر کتاب نفس کے قاری نہیں بن پائے تو آپ کی ساری کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے بے سود رہے گا. اور کتاب نفس کا قاری جو ہے وہی اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو بہتر کر سکتا ہے. تو یہاں تک آج کی گفتگو جو ہے وہ میں نے اپنی